کچھ عرصہ قبل سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک کو بذریعہ حکم اسلامی بینکاری قائم کرنا، کیا آپ اس کی پیش رفت سے مطمئن ہیں؟ کیا کچھ اسلامی بینکوں کے قیام اس ضرورت کو پورا کرتا ہے؟ نیز یہ کہ کیا وہ صحیح شرعی تقاضے پورے کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، سپریم کورٹ نے تو اسٹیٹ بینک کو نہیں کہا، یہ بات تو صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے دسمبر 99 میں ایک ججمنٹ دیا تھا، جس میں کہ اس نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کی توثیق کی تھی کہ واقعی جو ہے وہ یعنی سود حرام ہے اور یہ جو موجودہ بینکاری ہے ناجائز ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے 1.5 سال کے بعد اس میں اسی شریعت بینچ نے، اپیلیٹ بینچ نے سپریم کورٹ کے، اس نے یہ کہا کہ نہیں، یہ جو ہمارا فیصلہ تھا سود کی حرمت کے حوالے سے یہ جو ہے درست نہیں تھا، اور اس پہ انہوں نے دوبارہ وفاقی شرعی عدالت کو جو بھیج دیا۔ یہ اسٹیٹ بینک کا ایک اپنا انیشیٹو ہے کہ جس کے تحت یعنی اسٹیٹ بینک نے مختلف تجارتی بینکوں کو اسلامی بینکاری کی شاخیں قائم کرنے کی جو اجازت دی ہے، کہ مطلب یہ کہ انہیں یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ جہاں پہ کنونشنل یا سیکولر بینکنگ ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ اسلامی شاخ بھی جو کھول سکتے ہیں۔ بہرحال اس وقت جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بینک جو ہے وہ انہوں نے کام شروع کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ چیزیں تجربے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ریفائن ہوتی ہیں، یعنی میرے خیال کے مطابق کم از کم ایک آغاز ہو گیا ہے، آئیڈیل نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ کم از کم ایک خواہش تو پائی جاتی ہے کہ بینکاری جو ہے وہ بلا سود ہو، لوگوں کو ایسے مواقع جو ہے نا مہیا کیے جائیں کہ جہاں پہ وہ جائز طریقے سے اپنے جو ہے منافع حاصل کر سکیں۔ یعنی جیسے کہ میں نے آپ کو جو بتایا کہ اس میں فی الحال تو انہوں نے ماڈلز جو ہے یا کہ جو سٹرکچر ہے وہ ایک قسم کے سیکولر بینکنگ ہی کے رکھے ہیں، یعنی زیادہ تر ان کا کاروبار مرابحہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی مشارکہ اور مضاربہ جو کہ اصل آئیڈیل ہیں یا جو اصل ویلیوز ہیں اسلامی بینکاری کی، ان پہ زیادہ اس وقت جو کام نہیں ہو رہا۔ لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بگننگ کے طور پر جو ہے یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں ریفائن ہوتی جائیں گی، اور بہت ممکن ہے کہ لوگ جب یہ دیکھیں گے کہ یعنی اسلامی بینکاری سیکولر بینکاری کے مقابلے میں جو زیادہ اچھی ہے تو لوگ اس کی طرف جو مائل بھی ہوں گے۔ یعنی فی الحال کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جو کہ انسان کو جو ہے وہ ڈسکریج کرے۔ ایک شخص دوسرے شخص کو کچھ رقم دیتا ہے یا کوئی چیز مثلا ٹیکسی وغیرہ کہ آپ اس کی دیکھ بھال اور فٹنس کا خرچہ مالک دے گا، اس دیکھ بھال اور نگرانی کا کچھ معاوضہ یعنی رقم لینا اس کے لیے جائز ہے۔ مثلا چوکیدار اپنی چوکیداری کی تنخواہ لیتا ہے، میرے خیال کے مطابق اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دیکھ بھال نگرانی کا معاوضہ بالکل اس کے اندر، یہ تو آپ ایک قسم کی ایک سروس دے رہے ہیں اور آپ کو اس کا جو معاوضہ جو دیتا۔ اگر کوئی کسی سے کاروبار کے لیے رقم لیتا اور کہتا ہے کہ میں تم کو اتنی رقم واپس کر دوں گا، کچھ رقم ہر مہینے آپ کو دوں گا، یعنی فکس نہیں دیتا، جو بچت ہوتی ہے اس میں سے اپنے پاس رکھ کر کچھ مالک کو دیتا ہے، کیا یہ طریقہ جائز ہے؟ بات یہ ہے کہ یعنی اس کی صورت تو آپ جو ہے نا فکس نہ کریں۔ دیکھیں نا، اگر آپ یہ کر لیں کہ بھئی جو بھی بچت ہوگی، جو بھی سیونگ ہوگی یا جو بھی منافع ہوگا اس میں سے میں 20%، 30% آپ کو جو دوں گا، 40% آپ کو دوں گا، 60% جو میں رکھوں گا، تو اس کے اندر کوئی پرابلم موجود نہیں ہے۔ یعنی پرابلم وہی ہوگا کہ جہاں پہ آپ اصل رقم پہ فکس کر کے اور آپ اسے یہ کہیں کہ یہ میں آپ کو جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کاروبار کے لیے دے رہا ہوں، اس پہ آپ مجھے 20% منافع ہے یا کہ جو اضافہ ہے وہ آپ اسے دیں گے۔ لیکن اگر آپ اسے یہ کہیں بھئی جو بھی بچت ہوگی اس کاروبار میں، جو بھی سیونگ یا جو بھی جو پروفٹ ہوگا، اس میں سے میں 40% جو تمہیں دے دوں گا، 60% میں خود رکھوں گا، یہ جو بھی آپ ریشو جو ہے وہ تعین کریں، تو یہ جو ہے وہ جائز ہے۔ باقی فکس کرنا جو جائز نہیں ہے۔ کیا قرعہ اندازی وغیرہ بھی سود میں آتی ہے؟ ہمارا پلاٹ قرعہ اندازی میں نکلا تھا، کیا ہم بیچ دیں یا کیا کریں؟ یہ ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ ایکولی انٹائٹلڈ، یعنی جیسے کہ ہمارے ہاں یہ حج وغیرہ کے لیے جو قرعہ اندازی ہوتی ہے، یا کچھ سیٹیں ہیں، 10 سیٹیں ہیں، اپلیکینٹ اس کے جو ہے وہ مثلا 50 ہیں یا کہ 60 ہیں، اور کوئی جو طریقہ کار موجود نہیں ہے، سارے کے سارے ایکولی ایلیجیبل ہیں، اور
آپ کے پاس سیٹیں وہی ریزرو ہیں، 10 ہیں یا 20 ہیں، ان 10 یا 20 کو جو ہے نا آپ نے ایڈمیشن جو دینا ہے، سارے کے سارے میرٹ میں جو برابر ہیں، یا تو یہ ہے نا کہ میرٹ میں 10 جو پہلے آتے ہیں انہیں آپ اسے دیں، یا جو 20 پہلے آتے ہیں انہیں آپ اسے دیں، تو اس صورت میں جو ہے نا وہ قرعہ اندازی جو کی جا سکتی ہے. اس طرح کی اس میں اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، قرآن میں یہ ہے نا کہ جب وہ کلمے جو وہ ڈال رہے کہ کون جو ہے وہ مریم کی کفالت کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ایک قسم کی قرعہ اندازی کی شکل تھی. یعنی یہ وہی لاٹری اس طرح کی نہیں ہے جو یہ جائز. حت و تاجل کی قسم میں آپ نے بتایا تھا کہ اگر کسی کو 1 لاکھ قرضہ دیا زمین کے بدلے تو وہ زمین سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. میرا سوال آپ سے یہ کہ کیا وہ شخص جس نے 1 لاکھ روپے لیے اس کو تجارت میں لگا کر ان سے فائدہ نہ حاصل کرے گا، تو اس طرح اگر قرض دار فائدہ حاصل کر سکتا ہے تو قرض خواہ کیوں نہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ میں نے حت و تاجل کے کانٹیکس میں نہیں بتایا تھا. حت و تاجل سے مراد تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ وقت سے پہلے ادائیگی، یعنی مقروض کے حوالے سے یہ بات ہے، یعنی ڈیٹر کہ وقت سے پہلے جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے، لیکن وہ کریڈیٹر کو یا قرض خواہ کو یہ کہتا ہے کہ میں اسی صورت میں یہ رقم تمہیں ادا کروں گا کہ اگر تم اس میں سے 10% کا یا 20% ڈسکاؤنٹ دے دو، کہ میں تمہیں بجائے 1,000 روپے جو کہ قرض کی رقم ہے 1,000 روپے دینے کے میں تمہیں 800 روپے دوں گا. تو اس وجہ سے اسے ناجائز قرار دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس شخص کا استحصال کر رہے ہیں، اس کی ضرورت کا. اسے ضرورت بھی ہے، آپ دے بھی سکتے ہیں اور آپ اسے نہیں دے رہے اور آپ اس سے مجبور کر رہے ہیں. باقی یہ جو بات ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے کاروبار کے لیے اور وہ اس شخص سے جو ہے نا منافع بھی اٹھا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ جی اس منافع سے اگر قرض خواہ یعنی قرض دینے والا کریڈیٹر اگر اس میں سے کچھ حصہ جو وہ لے لے تو اس کے اندر جو برائی کیا ہے؟ یعنی میں اس سوال سے جو بات سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک شخص کو کاروبار کے لیے جو قرض دیا ہے اور اس سے وہ خود منافع کماتا ہے، اگر اس منافع کا وہ کچھ حصہ کریڈیٹر کو یا قرض دینے والے کو بھی جو ہے یہ جو مقروض دیتا ہے، تو اس کے اندر شرعی جو ہے کیا پرابلم ہے؟ میرا خیال ہے کہ سوال جو ہے یہی ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام میں جو پروڈکٹیو لونز ہیں یا تجارت کے لیے جو قرضے ہیں عموماً ان کا تصور نہیں ہے. قرض کا تصور ہی یہ ہے کہ آپ کسی کو شخصی ضرورت کے لیے قرض دے رہے ہیں، یعنی پرسنل لونز یا کنزمپشن لونز، نہ کہ پروڈکٹیو لونز. لونز یا قرض کی جو فضیلت آئی ہے یا اس کا اجر و ثواب یا اس کے بارے میں قرآن میں جتنی بھی گفتگو ہے وہ ساری کی ساری شخصی قرضوں کے حوالے سے، کہ آپ ایک شخص کی ضرورت کو یا حاجت کو پورا کرنے کے لیے آپ اس کی مدد کر رہے ہیں اور آپ اسے قرض دے رہے ہیں اس مقصد سے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو یا کہ آپ اللہ سے صلہ چاہ رہے ہوتے ہیں. جہاں تک پروڈکٹیو لونز کا تعلق ہے کہ کسی کو آپ قرضہ تجارت کے لیے دیں، تو شریعت میں اس کا واضح طور پر طریقہ جو ہے نا وہ شراکت اور مزاربت کا ہے، یعنی پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کا ہے کہ مشارکت کی بنیاد پر دیں یا مزاربت کی بنیاد پر دیں، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. کاروبار کے لیے اگر آپ اسے دے رہے ہیں، یعنی جنہیں ہم تجارتی قرضے کہہ رہے ہیں، تو وہ آپ اپنے رسک پہ دیں، اس پہ آپ کو جو ہے نا وہ منافع صرف شراکت یا مزاربت ہی کی صورت میں جائز ہے، ادروائز جو جائز نہیں ہے. باقی یہ جو بات ہے کہ وہ منافع کما رہا ہے اور اس منافع میں سے اگر آپ کو جو ہے نا وہ کچھ حصہ جو دیتا ہے تو اس کے اندر کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ امکان تو موجود ہے نا کہ اس سے وہ منافع نہ کمائے، یہ امکان بھی موجود ہے. مثلا آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ جی اس پہ تم مجھے 20% اضافہ دو، جبکہ عملاً اس نے اس میں سے صرف 5 یا 6% کمایا ہو اور آپ اس سے جو ہے وہ 15 یا 20% جو مانگ رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ بھی تصور کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس نے بجائے 20% نفع کمانے کے اس نے 100% نفع کمایا ہے، کہ میرے 1 لاکھ سے اس نے 2 لاکھ روپے بنائے یا کہ 3 لاکھ روپے اس سے بنائے. کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ مجھے تو وہ اس میں سے 15% یا 20% دے، یعنی میری اصل رقم 1 لاکھ اور اس پہ وہ 15,000 مزید جو مجھے دے دے، جبکہ وہ خود اس سے جو ہے وہ 2 لاکھ یا 3 لاکھ روپے مزید جو کما رہا. یعنی یہاں پہ ایک قسم کا
جو قرض خواہ ہے یا کریڈیٹر ہے اس کے ساتھ ظلم اور استحصال ہے. یہ جو تجارتی قرضے ہیں ان میں استحصال یا ظلم بعض اوقات یعنی مقروض کے ساتھ ہوتا ہے. مقروض کے ساتھ اس صورت میں جو ہے وہ ظلم ہے کہ اسے کوئی منافع نہ ہوا ہو جبکہ پھر بھی آپ اصرار کر رہے ہوں کہ مجھے جو ہے تم 20% یا کہ 15% منافع دو. اچھا، بعض اوقات یہ استحصال یا یہ ظلم جو ہے وہ قرض خواہ کے ساتھ کریڈیٹر کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ مقروض نے تو یعنی جس نے کہ آپ سے قرض لیا ہے تجارت کے لیے، اس نے تو اپنے 1 لاکھ سے 4 اور 5 لاکھ بنا لیے اور عملاً وہ آپ کو ایک چھوٹی سی رقم جو دے رہا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر بھی ایک قسم کا ظلم اور استحصال موجود ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے اسے دے رہے ہیں تو اپنے رسک پہ اسے آپ قرض حسن دیں کہ آپ اسے کہیں کہ اصل رقم ہی تم مجھے جو ہے وہ قطع نظر اس کے کہ وہ کاروبار میں لگاتا ہے یہ جہاں بھی. یہ تو ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ شراکت یا مزاربت کا کاروبار کریں کہ بھائی جو بھی منافع ہو اس میں سے تم مجھے جو ہے 50% دو گے اور 50% جو تم رکھو گے، باقی اس کے علاوہ کوئی شکل جائز نہیں ہے. کسی بھی بینک کے شیئرز مثلا اگر ہم MCB کے شیئرز خریدیں تو یہ جائز ہیں؟ یعنی میرا خیال ہے کہ جائز نہیں ہے. اگر کسی کو قرض دے دیا کاروبار کے لیے اور اس کے نفع نقصان میں شرکت ہو، کیا ایسے قرض پر پروفٹ لینا جائز ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ نفع نقصان میں شرکت کی بنیاد پر قرض جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اس پہ منافع لیا جا سکتا ہے. کیا لیز کی گاڑی لینا صحیح ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو موجودہ لیزنگ ہے، یہ جو سٹی بینک کا، MCB یا کہ جو ہمارے باقی کمرشل بینکس جس طریقے سے لیزنگ کر رہے ہیں، وہ تو صحیح نہیں ہے شرعی نقطہ نظر سے. المیزان یا البرکہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، اگرچہ علماء کا اس سلسلے میں یعنی خاص طور پر مولانا تقی عثمانی صاحب وغیرہ جو کہ خود اس بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جو موجود ہیں، ان کے فتوے موجود ہیں کہ یہ جائز ہے. بہرحال یہ خود انڈیویجولی جو ہے نا ایک فرد جو دیکھ لے. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس کی شکل وہ اسی طرح کی جو دے رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے لیز ہی، جس میں بنیادی طور پر یہ ذمہ داری جو مالک کی ہے، لیکن عملاً وہ ذمہ داری جو ہے وہ لیسی ہے، وہ اسی کی ہوتی ہے. قیمت تقریباً وہی رکھی گئی ہے جو کہ سٹی بینک نے اور باقی بینکوں نے جو رکھی ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاہدے کے اختتام تک تو یہ لیز ہے یعنی سیل نہیں ہے، اور بعد میں ہم اسے جو ہے وہ یعنی معاہدے کے اندر شروع موجود ہے کہ آخر میں بینک اسے جو ہے نا ڈونیٹ یا کہ جو گفٹ کر دے. اسے ہم اصولی طور پر سمجھ لیں کہ اگر اس لیز میں اس بات کی ضمانت دی جائے یا کہ ہم اس بات کو یقینی بنا لیں کہ اس کے نقصان کی ذمہ داری وہ میزان بینک کی ہوگی نہ کہ کسٹمر کی، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ یہ مدت معاہدہ کے اختتام تک یہ لیز ہی رہے گی، یعنی اس پہ سیل کے احکام نہیں مرتب ہوں گے بلکہ اجارے کے جو ہوں گے، اور آخر میں اسے بے بنا دیتے ہیں. تو میرے خیال کے مطابق شرعی نقطہ نظر سے اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارے لیے شاید اس کے جواز کے لیے یعنی یہ بات کافی ہو ایک لے مین کے لیے کہ یعنی اگر اس پہ جو ہے علماء کے فتویٰ موجود ہیں، وہ اگر اس پر مطمئن ہیں تو میرا خیال ہے کہ جواز کی حد تک دیکھیں 2 چیزیں. ایک چیز ہے کہ یعنی کسی چیز کی پرمیزیبلٹی، اس کا جواز، اور آپ کا دل کیا کہتا ہے. مثلا بعض اوقات ایک چیز جو جائز ہوتی ہے لیکن وہ جو تقویٰ کا معیار ہے یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ قسطوں پہ چیزوں کی خرید و فروخت، کہ علماء کا عموماً اس کے بارے میں فتویٰ یا ان کی جو رولنگ یا رائے وہ یہ ہے کہ یہ قسطوں پہ چیزوں کی خرید و فروخت جو جائز ہے، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ نقد اور ادھار قیمتوں میں جو ہے نا فرق رکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ تو بات ہوئی محض پرمیزیبلٹی کہ یہ جائز ہے، لیکن کیا اسلام کا جو ایک معیار ہے کہ جہاں پہ کہ آپ جو ہے وہ جس میں کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، حدیث کے الفاظ یہ ہیں نا کہ جو چیز تمہیں شبے میں ڈال دے اسے چھوڑ کے وہ اختیار کرو کہ جو کہ شبے سے پاک ہو. یعنی شریعت تو ہمیں جو معیار دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے اندر ذرا سا شبہ ہو ہم اس چیز سے بھی اپنے آپ کو جو دور رکھیں. جواز ایک چیز ہے اور تقویٰ اور احسان جانو ایک اور چیز ہے.
تو میں اپنے طور پر جو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کی جو لیزنگ ہے شرعی طور پر جائز ہے. باقی اس بارے میں انسان خود اپنے آپ سے پوچھے. وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ استفت قلبک ولو افتاک المفتون، کہ سب سے پہلے اپنے دل سے پوچھو چاہے مفتی اور فتویٰ دینے والے جنوں کئی فتویٰ دیں. تو یہ ایک قسم کا ہمیں ایک معیار یا کہ سٹینڈرڈ یا کہ ٹچ سٹون جو دیا گیا. الاثم ما حاک فی نفسک، کہ گناہ وہ ہے تمہارے دل میں جو کھٹکے. اگر کوئی چیز آپ کو جو کھٹکتی ہے آپ اس پر مطمئن نہیں ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آدمی اسے نہ اختیار کرے. جواز اور عدم جواز بالکل ایک دوسرا ایشو ہے. جو پاکستان کو مکمل طور پر سود سے پاک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہماری یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ ہم اپنی حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ اس سودی نظام کو تبدیل کریں؟ میرے خیال کے مطابق سود کا خاتمہ اور ایک غیر سودی اسلامی معیشت یہ بنیادی طور پر حکومت کی ذمہ داری ہے. ایک فرد جو ہے وہ اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق جو ہے ایک پورے سسٹم کے ساتھ، ایک پورے نظام کے ساتھ ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں اپنے گھر کی تو جو صفائی کر سکتا ہوں یا زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے سامنے سے، لیکن میں بازار جا کے صفائی تو نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا کام جو ہے یہ حکومت کا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دستور میں شروع سے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو یہ موقع فراہم کرے کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں. یہ بالکل ہمارے دستور کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ اٹ از دی ڈیوٹی آف دی اسٹیٹ ٹو پرووائڈ اپرچونٹی ٹو دا پیپل ٹو لیو دیئر انڈیویجول اینڈ کلیکٹو لائف اکارڈنگ ٹو دی ٹیچنگز آف شریعہ. یعنی ایسے حالات مہیا کرنا کہ لوگ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر ریاست اپنی یہ ذمہ داری نہیں ادا کر رہی تو گویا کہ وہ دستور کی مخالفت کر رہی. تو یہ بالکل یعنی فرض بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت پہ جو دباؤ ڈالیں کہ وہ یعنی بلا سود معیشت کے لیے کام کرے. کیا انشورنس بھی سود میں آتی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی انشورنس میں بہت ساری چیزیں جو ہے شامل ہیں. بنیادی چیز غرر ہے، انسرٹینٹی. دیکھیں نا انسرٹینٹی کیا ہے کہ مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اپنی گاڑی جو ہے وہ انشور کروائی اور آپ نے یہ کہا کہ اگر اس گاڑی کو کسی قسم کا کوئی حادثہ ہوا تو جو انشورنس کمپنی ہے وہ اس کی ریپیئر یا کہ جو اس کے نقصان کی جو ہے وہ ذمہ داری اٹھائے گی. اب آپ نے 10,000 روپے جو ہے نا وہ ایک قسط جو ہے وہ دے دیے، فرض کریں 1 سال کے. اب اس پورے سال میں کسی قسم کا کوئی جو ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، آپ کے 10,000 جو ہے نا ویسے ہی چلے گئے. اگلے سال آپ نے 10,000 دیے کوئی. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ عام طور پر 1,000 گاڑیاں یا 100 گاڑیاں جنہیں کہ آپ انشور کرواتے ہیں، انشورنس کمپنی کو بھی پتا ہے کہ اس میں سے ہارڈلی 1 یا 2 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوگا. یعنی 1 یا 2 یا 3 گاڑیوں کا، وہ جسے لا آف لارج نمبر یا کہ لا آف پروبیبلٹی کی بنیاد پر یعنی ایوریج کی بنیاد پر وہ سے جو ہے نا وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ 2 یا 3 گاڑی کو جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عملاً انشورنس کمپنی 10 یا 20,000 روپے اس کا نقصان ہوتا ہے، یعنی وہ خرچ کر رہی ہوتی، اور اس کے مقابلے میں وہ کوئی 4 یا 5 لاکھ یا 10 لاکھ جو ہے وہ 100 گاڑیوں سے یا کہ 1000 گاڑیوں سے جو جمع کر رہی ہوتی. ایک تو یہ بالکل ایکسیسو پروفیٹیئرنگ ہے. اگر آپ خود کبھی کسی انشورنس کمپنی کے کسی شخص سے پوچھیں کہ جناب آپ کو کلیمز میں کتنی رقم ادا کرنی پڑتی ہے، یعنی مثلا پورے سال میں آپ کو کتنی قسطیں ملی، کتنی آپ کی آمدن ہوئی اور اس میں سے آپ کو خرچ کتنا پڑا، تو وہ خود وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بمشکل 5 یا 6% جو ہے نا وہ ہمیں کلیمز دینے پڑتے ہیں، باقی سارے کا سارا ہمارا اپنا جو منافع ہے. یعنی یہ اس لحاظ سے آپ اسے دیکھیں کہ کتنا یعنی فرق ہے جو آپ جو دے رہے ہوتے ہیں اور جتنا آپ کو جو واپس مل رہا. دوسری جو انسرٹینٹی والی جو میں نے بات بتائی ہے، وہ انسرٹینٹی یہ ہی ہے نا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہوا تو جو ہے جس کے بارے میں آپ کو کچھ بھی نہیں پتا کہ ایسا ہوگا یا نہیں، اگر اس شخص کی جو ہے نا موت واقع ہوئی تو اس سارے کو ہم کہتے ہیں کانٹینجنٹ کانٹریکٹ. کا مطلب یہ کہ انسرٹینٹی کانٹریکٹ کے جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آیا وہ ہوگا. یعنی ایک غیر یقینی چیز پہ آپ نے یہ سارے کا سارا معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ایک ایسے واقعے کے بارے میں، انسرٹین ایونٹ کے بارے میں کہ جس کی ہیپننگ یا کہ نان ہیپننگ انسرٹین ہے. تو یہ
انشورنس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں یعنی غرر یا کہ انسرٹینٹی والی بات ہے، اور نمبر 2 جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ وہ پیسہ سارا سودی اسکیموں میں لگایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سود کی وجہ سے اور غرر کی انسرٹینٹی کی وجہ سے ہمارے پاس گاڑی ہے جو ہمارے انکم کا ذریعہ ہے، کیا اس پر زکوٰۃ دینا ہے؟ اس طرح ایک پلاٹ مکان بنانے کی غرض سے خرید تو کیا اس پر بھی جو زکوٰۃ ہے؟ دیکھیں جی، گاڑی پر تو نہیں، لیکن جو انکم ہے اس میں سے آپ کی ضروریات نکال کے باقی رقم اگر نصاب تک پہنچتی ہے، یعنی فرض کریں کہ ایکول ٹو 85 یا کہ 90 گرام گولڈ یا کہ اسی طریقے سے کوئی تقریباً 600 گرام سلور جو ہے یا کہ اس طریقے نصاب جسے ہم کہتے ہیں، اگر جو اس کا منافع ہے جو بچت ہے وہ اگر قابل نصاب اماؤنٹ جو ہے اور اس پہ پورا سال گزرے تو تب اس پہ جو زکوٰۃ جو دی جائے گی۔ دیکھیں بہتر یہ ہے کہ پلاٹ پر جو ہے وہ مکان بنا لیا جائے، لیکن یہ کہ اگر پلاٹ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے آپ نے، یہاں پہ واضح طور پر آپ کی جو انٹینشن ہے وہ ہوگی لائن آف ڈیمارکیشن۔ اگر آپ کی انٹینشن اس پلاٹ کو منافع پر سیل کرنے کی ہے تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اب وہ آپ کی انکم ہے اور اس پہ آپ کو جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن یہ کہ اگر جو ہے وہ مکان بنانے کے جو نقطہ نظر سے تو سیدھی سی بات ہے وہ آپ کی ضرورت میں اور ضرورت پہ جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر کسی چیز کی نقد قیمت 100 روپے لیکن فروخت کرنے والا کہتا ہے کہ رقم 6 ماہ بعد دے دو اور قیمت 120 روپے دے دینا، یعنی مدت بڑھ جانے کے ساتھ قیمت بھی بڑھاتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ واضح سی بات ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں ہمارے جو مسلم اسکالرز ہیں، علماء، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک قیمت متعین کی ہے کہ مثلا آپ نے یہ کہا کہ یہ چیز جو ہے وہ ابھی 100 روپے کی ہے اور 6 ماہ کے بعد اگر تم اس کی یہ قیمت ادا کرو گے تو 120 روپے کی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ ٹرانزیکشن تو درست ہے، مطلب یہ کہ یہ ٹرانزیکشن تو جو درست ہے بشرطے کہ اس نے کوئی ایک قیمت کا اس نے تعین کیا، مثلا اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو جو ہے وہ 120 روپے 6 ماہ کے بعد آپ کو اس کی قیمت میں ادا کر دوں گا، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ تو جائز ہے، اور اس کی ایک وجہ اور وہ ایک ٹیکنیکل وجہ ہے اس کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو اگنور کرتے ہیں کہ اس نے اس کے سامنے جو 2 قیمتیں رکھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ نہیں ہے بلکہ یہ تو محض ایک پیشکش ہے، اصل معاہدہ تو ایک قیمت پہ ہوا ہے، یعنی اس نے ایک قیمت کا جو تعین کیا، مثلا اس نے یہ کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ میں 6 ماہ کے بعد آپ کو 120 روپے، یعنی کریڈٹ سیل پر وہ کانٹریکٹ ہوا ہے کہ 120 روپے میں 6 ماہ کے بعد تو میں جو ہے وہ دے دوں گا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی انسرٹینٹی یا ایمبیگیوٹی جو موجود نہیں ہے اور معاہدہ ایک قیمت پر ہوا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا یہ کہ جی سال کے بعد یا 6 ماہ کے بعد ہو سکتا ہے اس کی جو یہی قیمت ہو، بہت ممکن ہو کہ کوئی اضافی لیبر اس کا وہ ہو، بہت ممکن ہے کہ اس چیز کی کوالٹی وغیرہ وغیرہ بہت ساری جو چیزیں اس میں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ تو درست ہے، لیکن یہ کہنا کہ 6 ماہ کے بعد اگر تم قیمت دو تو 120 ہے، 1 سال کے بعد اگر دو تو 140 روپے ہے، 2 سال کے بعد اگر دو تو یہ قیمت جو ہے وہ 160 روپے ہے، تو وہی کہتے ہیں کہ اس 120 کے بعد کی جتنی قیمتیں ہوں گی وہ ساری کی ساری ناجائز ہوں گی، کیوں کہ اس میں واضح طور پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہر اضافہ جو مدت کے مقابلے میں، پہلا جو معاہدہ ہے وہ محض کریڈٹ سیل کا ہے، اس بات کو یوں سمجھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ فرض کریں کہ ادھار پر اپنی چیزیں جو فروخت کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی ایک ہی قیمت اس نے رکھی ہے کہ اس نے کہا ہے بھائی یہ میں چیز آپ کو 120 روپے میں فروخت کروں گا، سال کے بعد آپ جو ہے یہ قیمت ادا کر دیں، تو اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ جی اس وقت اس کی مارکیٹ کی قیمت کیا ہے، بلکہ اس نے ایک قیمت رکھی ہے جس پہ خریدنے والا راضی ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کے اندر کوئی جو پرابلم موجود نہیں ہے۔ پرابلم اس وقت ہوگا جب کہ آپ جو ہے وہ مختلف سلیبز رکھیں اور مختلف اس کی جو قیمتیں رکھیں، اگرچہ میں نے آپ کو بتایا کہ ذاتی طور پر یہ جو علماء کی طرف سے یا فقہاء کی طرف سے یہ اجازت ہے، اسے ہمارے بینک بہت ہی برے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، یعنی وہ اسی کی وجہ سے تو وہ چیزوں کی جو کریڈٹ پرائس ہے وہ اتنی زیادہ رکھ دیتے ہیں کہ جو کہ مارکیٹ سے کہیں زیادہ ہوتی ہے،
یعنی دوسرے الفاظ میں علماء کی طرف سے دی ہوئی یہ اجازت ایک قسم کا یعنی سود کا ایک دروازہ کھول رہی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جو ایک پرہیزگار انسان ہے بہتر یہی ہے کہ وہ اس سے جو اجتناب کرے جائے. ڈیفینس سرٹیفکیٹ لے کے رکھنا کیا یہ رقم بھی سود میں شامل ہے؟ دیکھیں جی، ڈیفینس سرٹیفکیٹ کی جو دو حیثیتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں ناجائز ہونے کا پہلو تو یہ ہے کہ اس میں آپ کو ایک فکس پروفٹ اس پہ مل رہا ہوتا ہے، یا فکس ریٹرن کہہ لیں، پروفٹ تھوڑی دیر کے لیے نہ کہیں، کہ آپ کو اس پہ فرض کریں کہ 15% ہے، 20% ہے، جو بھی ہے، جو کہ اسے ایک قسم کا یعنی سود یا کہ انٹرسٹ کے اس طریقے سے یہ زمرے میں یہ چیز آ جاتی ہے. جہاں پر بھی آپ نے جو رقم دی ہے اس اصل رقم پہ جہاں پہ ایک متعین یا فکس اضافہ ہوگا وہ ہے سود، کیونکہ آپ اس میں کسی قسم کی ذمہ داری میں شریک نہیں ہو رہے. مثلا ڈیفینس سرٹیفکیٹ یعنی جو لوگ اسے فلوٹ کر رہے ہیں یا حکومت جو ہے، اس کے ساتھ آپ کسی قسم کے نقصان یا ذمہ داری میں آپ شریک نہیں ہوتے، بلکہ اس کے مقابلے میں آپ ایک متعین منافع جو ان سے لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لحاظ سے تو یہ ایک سود کی جو شکل ہے. لیکن ڈیفینس کے حوالے سے کچھ ہمارے یہاں فتوے موجود ہیں، غالباً پیر کرم شاہ ازہری اور اسی طریقے سے کچھ علماء کے جو ہے، جس میں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کم از کم ڈیفینس سرٹیفکیٹ پہ جو منافع ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے جائز ہے کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس پیسے کو اسلحے کی خرید و فروخت یا اس کے کاروبار میں استعمال کرتی ہے. یعنی اس پیسے کو یا تو یہ ہے نا کہ جو پیسہ میں نے آپ کو دیا آپ اسے آگے سود پہ دیں یا کہ کسی سودی کاروبار میں لگائیں. یہاں پہ واضح طور پر ہمیں یہ پتا ہے کہ اس پیسے کو ایک تو ریاست کا اس سے فائدہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ریاست کی جو فلاح و بہبود اس میں جو استعمال ہوتا ہے اسلحے کی خرید و فروخت یا اسلحے کے کاروبار یا کہ اس طرح. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ایک جائز کاروبار میں یہ پیسہ جو خرچ ہوتا ہے اور اس سے جو حکومت پاکستان کو منافع ملتا ہے اس منافع میں سے وہ اپنے ڈیفینس سرٹیفکیٹ ہولڈرز ہیں انہیں اس منافع میں سے حکومت جو حصہ دیتی ہے، تو اس لحاظ سے تو وہ جائز ہے. لیکن جو ناجائز پہلو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ٹیکنیکل ہے کہ آپ کو اپنی اصل زر پہ ایک فکس پروفٹ جو مل رہا ہوتا ہے، یہ اس لحاظ سے ناجائز. غالباً ہماری جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کا اس کے بارے میں جو ہے نا وہ خیال یہ ہے کہ ڈیفینس سرٹیفکیٹس یا باقی جتنی بھی انعامی اسکیمیں یا کہ بانڈز ہیں ان تمام پہ جو اضافہ ہے وہ ناجائز ہے اور وہ سود کی شکل میں. یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیفینس سرٹیفکیٹ کے حوالے سے اس کے اندر دونوں پہلو موجود ہیں کہ اس کا پہلو اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ ایک جائز کاروبار میں وہ استعمال ہو رہا ہے، ریاست کا اس میں فائدہ ہے، تو اس کے اندر ایک جواز کا جو پہلو موجود ہے. باقی یہ کہ اس پہ ایک متعین رقم جو دی جا رہی ہے تو اس لحاظ سے اس کے اندر جو ہے ایک عدم جواز ہے. جو ایک آدمی نے دوسرے شخص کو چاول دیے، چاول کا ریٹ 500 روپے فکس ہوا، وہ کہتا ہے کہ مہینے بعد تم مجھے وہی چاول واپس کرو گے، یہ قیمت دو گے، مگر اس کی قیمت 550 روپے ہوگی. کیا یہ سود ہے جب کہ اس شخص یہی چاول بیچ کر بزنس کر رہا ہے اور کما کر پیسے جو واپس لے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ایک قرض کی شکل ہے کہ آپ نے اسے چاول دیے ہیں قطع نظر اس کے کہ ان کی قیمت کیا ہے. مطلب یہ کہ آپ نے اسے جو چاول دیے ہیں ایک خاص کوانٹٹی آپ نے اسے چاول کی جو ہے وہ مثلا 10 من یا 15 من آپ نے اسے جو قرض دیا ہے تو وہی 10 یا 15 من یعنی وہی کوالٹی وہ آپ کو جو واپس کر دے گا. میرے خیال کے مطابق یہ بات ارریلیونٹ ہے کہ اس میں جو ہے وہ آپ نے قیمت کیا متعین کی ہے. جتنی کوانٹٹی آپ نے اسے قرض میں دی ہے وہی کوانٹٹی آپ جو ہے وہ اس سے واپس لیں گے. کیونکہ دوسری صورت میں پرابلم یہ ہے کہ آپ اسے یہ کہیں کہ جی یہ میں نے جو ہے وہ چاول دیے جس کا ریٹ جو ہے 500 روپے ہے اور تم مجھے اتنا واپس کرو گے کہ جس کا ریٹ جو ہے 550 ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے اضافی چاول دو یا کہ کم جو چاول دو. تو یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے درست نہیں ہے. یعنی جتنی چیز آپ نے جو کوانٹٹی آپ نے اسے دی ہے قرض کے طور پر اتنی کوانٹٹی آپ جو اسی طریقے سے واپس لیں گے اور اس میں آبویسلی یعنی وہی کوالٹی اور اسی طرح کی جو چیز جو ہے اس میں یعنی ریٹ کو فکس کرنا یا کہ فکس نہ کرنا یہ بالکل ارریلیونٹ سی بات ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے شخص کو چاول دے، چاول کا ریٹ 500 روپے فکس ہوا، وہ کہتا ہے کہ مہینے بعد تم مجھے وہی چاول واپس کرو گے یا قیمت دو گے مگر اس کی قیمت 550 روپے ہوگی.
دیکھیں اس میں تو سیدھی سی بات ہے کہ پہلے سے آپ تعین کریں کہ معاہدہ کیا ہے. کیا یہ معاہدہ لون کا ہے؟ یعنی لون سے مراد یہ ہے کہ کیا آپ نے چاول لون میں دیے یا کہ آپ نے پیسے دیے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ چاول اسے جو دیں اور آپ اس سے 550 روپے قیمت کی صورت میں وصول کریں. قرض تو ہوتا ہی ایک ہیٹروجینس ٹرانزیکشن ہے. جو چیز آپ نے دی ہے وہی چیز آپ نے جب واپس لینی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی یہ چاول میں آپ کو دے رہا ہوں جو کہ 500 روپے کا ہے اور تم مجھے 550 روپے جو ہے وہ سال کے بعد دو. اس کا مطلب یہ کہ یہ تو آپ نے چاول سیل کیا ہے کہ جس کی قیمت آپ اسے 550 روپے سال کے بعد وصول کر رہے ہیں. تو یہ تعین کیا جائے کہ کانٹریکٹ کیا ہے. یعنی یہ سیل کانٹریکٹ ہے تو اس صورت میں وہ جو پیسے دے گا، اور اگر یہ لون کانٹریکٹ ہے تو اس صورت میں وہ یعنی چاول اسی صورت میں. ایک عورت نے زیور بیچ کر 50,000 روپے کسی آدمی کو دیے. وہ آدمی اب 2,000 روپے ہر مہینے دیتا ہے. وہ پیسے اس نے بزنس میں لگائے جبکہ 50,000 روپے بھی محفوظ ہے. کیا یہ سود ہے؟ دیکھیں اس میں یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ وہ شخص جو ہے نا وہ اندازاً مثلا 2,000 روپے جو دے دے جیسے کہ اس میں جو بتایا گیا ہے. لیکن سال کے آخر میں آپ ضرور یہ تعین کریں کہ کتنا اس بزنس سے پروفٹ ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جو منافع وہ پہلے سے دیا جا چکا ہے اسے ایڈجسٹ کر لیا جائے. آپ اس ایشو کو سمجھیے نا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ شروع میں عارضی طور پر یا ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ کے طور پر آپ اسے 2,000 روپے پر منتھ جو دے دیں، لیکن سال کے بعد آپ جو ایکچوئل پروفٹ اور لاس ہے اس کا ایک اکاؤنٹ جو وہ دیکھ لیں کہ ایکچوئل پروفٹ اینڈ لاس جو کیا ہے. اگر پروفٹ فرض کریں کہ کوئی 48 یا 50,000 روپے کے قریب ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو 24,000 روپے اس نے جو اسے دیے ہیں یہ جو درست ہوگا. اور اگر جو اتنا پروفٹ نہیں ہوا تو جتنی رقم اس نے جو وہ اسے دی ہے وہ اس میں سے کچھ حصہ جو اس سے واپس لے لے. یعنی عارضی انتظام کے طور پر تو ایک فکس اماؤنٹ جو دی جا سکتی ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ نفع اور نقصان کا آخر میں حساب ہے کہ لازماً کیا جائے اور اس کے حساب سے جو ہے. لیکن فرض کریں کہ اگر شروع سے معاہدہ یہ ہے کہ قطع نظر اس کے کہ تمہیں کتنا منافع ہوتا ہے تم نے ہر حالت میں مجھے 2,000 روپے جو ہے وہ ہر مہینے کے دینے ہیں، تو یہ سود کی شکل ہے. پرائز بانڈ پر حاصل ہونے والے انعامات جائز ہیں؟ ناجائز ہیں. اس کے اندر کوئی جو ہے وہ شک و شبہ کی بات نہیں. بے برائے خریداری کو دوبارہ ایکسپلین کریں. بے برائے خریداری سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شخص کے جسے قرض کی ضرورت ہے وہ اپنی کوئی چیز دوسرے شخص کو بیچتا ہے. مطلب اے کو 1,000 روپے قرض کی ضرورت ہے تو وہ اپنی کوئی چیز بی کو اس شرط پہ بیچتا ہے کہ تم مجھے یہی چیز دوبارہ مثلا 2,000 میں یا کہ 1,500 میں بیچ دو گے، اور یہ رقم میں تمہیں جو ہے وہ سال کے بعد ادا کروں گا یا 2 سال کے بعد ادا کروں گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے کو 1,000 روپے کی ضرورت تھی تو اسے 1,000 روپے اپنی چیز بیچ کے مل گئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنی وہی چیز دوبارہ بی سے 1,500 میں یا 2,000 میں خرید لی ہے، اور یہ ہے کریڈٹ سیل. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 1,500 یا 2,000 اے نے بی کو سال کے بعد جو دینے. اسے ہم کہتے ہیں بے بشرطے، یعنی واپس خریداری، کہ آپ اپنی چیز کو محض اس وجہ سے بیچ رہے ہیں اور دوبارہ اسے جو خرید رہے ہیں کیونکہ آپ کا اصل مقصد جو ہے وہ ایک قسم کا قرض لینا تھا کہ 1,000 روپے آپ نے قرض لیے ہیں اور آپ واپس جو ہے وہ 1,500 یا کہ 2,000 روپے کریں گے. کیا بے سود بینکاری ممکن ہے؟ نیز بینک اپنے اخراجات کیسے پورے کریں؟ دیکھیں ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ بینک کا ایک سیکٹر تو ہے سروسز کا، کہ جہاں پہ آپ کسی پروجیکٹ کی جو ہے نا وہ کوئی شخص کنسلٹنسی آپ جو مہیا کر رہے ہیں، مختلف کمپنیز کو آپ سروسز جو مہیا کر رہے ہیں. بہت سارے بینکوں کے کام ہیں. منی چینجنگ کا کام جو ہے نا بینک کرتے ہیں، منی ٹرانسمیٹنسز وغیرہ وہ سارے کے سارے بینک اس کا کام کرتے ہیں. تو سروسز سے بھی بینک کو خاصا جو منافع ملتا ہے. ایک تو یہ. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بینک اپنا یہی سرمایہ جو ہے وہ مشارکت اور مزاربت کی بنیاد پر جو دے سکتے ہیں. یعنی مشارکت اور مزاربت سے میری مراد یہ ہے کہ مثلا ہم تمام لوگوں نے بینک میں اپنا پیسہ رکھوایا، ہم ڈپازیٹرز ہیں. فرض کریں کہ بینک کے پاس جو ہے نا وہ کوئی 1 کروڑ روپیہ ہے جو کہ ہم تمام ڈپازیٹرز کا اس کے پاس جو جمع ہوا.
اس کے بعد بینک یہ کر سکتا ہے کہ وہ مختلف پروجیکٹس جو ہے وہ دیکھیں، پروفیٹیبل پروجیکٹس وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ مثلا بینک یہ کہے کہ یہ جو سوئی نادرن گیس ہے یہ کاروبار بہت ہی پروفیٹیبل ہے، اسی طریقے سے یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن کا جو کاروبار ہے یہ بہت ہی پروفیٹیبل ہے، یا مثلا فلانا کاروبار بہت ہی، اس ٹیکسٹائل کا کاروبار ہے، فشریز کا وغیرہ وغیرہ۔ یعنی یہ ہے بینک کی ایکسپرٹیز کہ بینک جو ہے وہی ایریاز آئیڈینٹیفائی کرے کہ جس کے بارے میں بینک کو یقین ہو کہ اس سے خاصا اسے جو منافع ملے گا، پھر اس کے بعد بینک اس کے اندر جو ہے یہی پیسہ انویسٹ کرے، اس پارٹی کو کہ جسے اس نے پیسہ دیا ہے کاروبار کے لیے اسے باقاعدہ چیک کرے، انویجیلیٹ کرے، اس کی باقاعدہ ڈاکومنٹیشن ہو، اس کی آڈیٹنگ ہو، سارے کا سارا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ پارٹی بعد میں آ کے کہے کہ جی مجھے نقصان ہوا ہے اور یہ کہ مجھے تو اس کے اندر جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بینک نے کوئی 1000 اس طرح کے کاروبار ڈھونڈے ہیں جو کہ بینک کے خیال میں منافع بخش ہیں، بہت ممکن ہے کہ اس میں سے 50 ایسے کاروبار ہوں کہ جس میں بینک کو نقصان پہنچے، ممکن ہے کہ 100 ایسے کاروبار ہوں کہ جس میں بینک کو، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ 1000 کاروبار میں بینکوں کو جو نقصان ہو۔ بینکوں کو اس صورت میں زیادہ منافع مل سکتا ہے اور دوسرے الفاظ میں ڈپازیٹرز کو زیادہ منافع مل سکتا ہے، یعنی مشارکت اور مضاربت کی صورت میں بمقابلہ اس سودی قرض کی صورت میں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال لیتا ہوں۔ میں اگر بینک کے پاس 1 لاکھ روپیہ رکھواتا ہوں اور بینک مجھے اس پہ 10% یعنی 10,000 سال کے بعد مجھے منافع دیتا ہے، اور عام طور پر آپ کو پتا ہے کہ ریٹ یہ اتنا ہی ہوتا ہے، بلکہ اب تو شاید 8% کر دیا یا کوئی اس طریقے سے کم۔ 10,000 اگر آپ اسے 12 مہینوں پہ تقسیم کریں تو یہ بمشکل کوئی 1300 روپے یا 1200 روپے پر منتھ جو ہے وہ یہ پروفٹ بنتا ہے۔ اسی رقم کو اگر آپ پر ڈے پہ تقسیم کریں تو یہ ہارڈلی کوئی 30 یا 40 روپے بنتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بینک سے سود جو ہے وہ 30 روپے یا کہ 40 روپے پر ڈے مل رہا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 500 روپے ایک ریڑھی والے کو دیں تو وہ شاید شام کو آ کے اور اس میں سے جو ہے نا وہ کوئی 200 یا 300 روپے اس میں سے جو ہے نا منافع کما لے۔ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 500 روپے پہ تو وہ 100 یا 200 روپے جو کما لیتا ہے پر ڈے اس کی جو، جبکہ ہمیں 30 روپے پر ڈے اس 1 لاکھ روپے پہ جو مل رہے ہوتے ہیں، اور وہ 30 روپے بھی عملاً 30 روپے نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ کہ میری 1 لاکھ روپے کی رقم سال کے بعد اس کی جو پرچیزنگ پاور ہے یا قوت خرید وہ عملاً 80,000 یا 70,000 روپے رہ جاتی ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے کچھ بھی جو ہے وہ خرید نہیں سکتے۔ دوسرے الفاظ میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آدمی گناہ بھی کرے اور فائدہ بھی نہ ہو، یا تو میں یہ کہوں نا جی میں 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں، مجھے بینک اس پہ جو ہے نا کوئی بہت بڑی اماؤنٹ دے رہا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے میں یہ کہوں چلو جی، مطلب یہ ہے کہ ثواب، گناہ، آخرت وغیرہ چلیں بعد میں جو دیکھی جائے گی، دنیا تو میری بن رہی۔ بھئی دنیا بھی آپ کی نہیں بن رہی ہوتی اور ایک خام خواہ کا آپ ایک گناہ جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں۔ یہی پیسہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مشارکت اور مضاربت کی بنیاد پر ہو تو آپ کا یہ منافع جو کہ آپ کو مطلب یہ ہے کہ یعنی سمجھ لیں کہ 10,000 روپے اگر آپ کو پر اینم جو مل رہا ہوتا ہے، یہ کہیں بڑھ کے بہت ممکن ہے کہ یہ 50، 60 اور 70,000 تک ہو جائے۔ آخر ہم نے نہیں دیکھا کہ بھئی ایک شخص جسے آپ نے 1 کروڑ روپے فیکٹری کے لیے دیے ہیں، اگلے سال اس کے پاس 2 فیکٹریاں ہوتی ہیں، اس سے اگلے سال جو 3 فیکٹریاں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کاروبار میں ایک منافع تو موجود ہے نا۔ تو پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کا مشارکہ اور مضاربہ میں جو منافع ہے وہ یعنی اس سود کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ بینک جو کتنا لیتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ بینک جو ہے وہ جن پارٹیز کو مطلب یہ کہ روپیہ دیتے ہیں کاروبار کے لیے، یعنی جو قرض لینے والی جو ہے، ان سے بینک بمشکل 15% یا کہ 16% جو ہے وہ ان سے منافع لیتے ہیں۔ لیکن کیا وہ ساری کی ساری پارٹیاں دے بھی دیتی ہیں؟ بینکوں کے یعنی کوئی تقریباً 20 بلین یا کہ 30 بلین، یعنی ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے کہ جنہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈوبے ہوئے قرضے ہیں کہ وہ پارٹیز انہیں جو نہیں دیتی۔ بینکوں کے ہزاروں مقدمے اپنے کلائنٹس کے ساتھ جو چل رہے ہیں کہ جی وہ رقم نہیں دیتے کیونکہ آپ جو اس نے کولیٹرل دیے ہیں یا جن چیزوں کو گروی رکھوایا ہے انہیں آپ بیچ نہیں سکتے، تو باقاعدہ بینک جو ہے مقدموں میں ملوث رہتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بینکاری کا کیا فائدہ ہے
کہ جہاں آپ کے قرضے ڈوب رہے ہیں، جہاں ڈیفالٹس ہیں، قرضے دے نہیں رہے، آپ مقدموں میں جو الجھے ہوئے ہیں، عملاً کوئی اس طرح کا جو فائدہ موجود نہیں، تو کیوں نہ آپ اس سے مشارکہ اور مضاربہ کی بنیاد پہ کنورٹ کریں جس کا فائدہ پوری سوسائٹی کو ہوگا، کیونکہ اس صورت میں آپ وہ پروجیکٹس جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے، نشاندہی کریں گے جن کی سوسائٹی کو، معاشرے کو، ملک کو جو ضرورت ہے، جس سے روزگار بڑھے، لوگوں کو جو فائدہ پہنچے۔ اچھا، قرضے آپ کن لوگوں کو دیتے ہیں؟ قرضے آپ انہیں دیتے ہیں جنہیں قرضوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کہ مثلا قرضہ آپ دیں گے 50 کروڑ، 1 ارب جو قرضہ آپ دے رہے ہیں، آپ نے میکرو کریڈٹ کسے دیا ہے؟ مثلا ایک عورت ہے، بیوہ ہے، اسے سلائی مشینوں کے لیے، یا اسے آپ کوئی چھوٹا قرضہ کوئی 20,000 کا، 30,000 کا، یعنی گراس روٹس پہ، عام لوگوں کی سطح پہ کہ جنہیں اٹھانے کی ضرورت ہے، انہیں تو یہ بینک کا نظام یا سودی نظام فائدہ نہیں پہنچا رہا، اور فائدہ پہنچا رہا ہے ان لوگوں کو کہ جن کے پاس پہلے ہی سے جو ہے نا وہ بینک بیلنس ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مشارکہ اور مضاربہ ہے، اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس کا فائدہ یعنی جس شخص نے پیسہ جو لگائے اسے پہنچے گا، اور دوسرا فائدہ یہ کہ پوری سوسائٹی اس سے جو ہے نا بینیفٹ کرتی ہے۔ ریٹائرمنٹ پر مختلف طرح کے فنڈز جو سرکار دیتی ہے وہ بھی سود پر مبنی ہوتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں جو تو بینیولنٹ فنڈ یا کہ یہ جو پروویڈنٹ فنڈ ہے، یہ تو واضح طور پر اس میں جو اضافہ ہے وہ تو سود کی شکل ہے۔ پروویڈنٹ فنڈ کی میں خاص طور پر جو بات بتا رہا ہوں، کہ مطلب یہ کہ آپ نے ایک پیسہ دیا ہے اور اس پہ اضافہ، یعنی وہ ایک سود ہے جو دیا جاتا ہے۔ اگرچہ حکومت جو ہے وہ سرکاری ملازموں سے یہ آپشن لیتی ہے کہ جو آپ نے جو رقم جمع کروائی ہے وہی آپ کو چاہیے یا کہ آپ کو اس پہ سود چاہیے۔ مثلا ہمارے اسلامی یونیورسٹی میں لوگوں نے یہ لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہمیں پروویڈنٹ فنڈ پہ کوئی اضافہ نہیں چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود واضح کر دیا اپنے پوزیشن، لیکن جہاں آپ جو ہے وہ لکھ کے نہیں دیتے وہاں پہ آپ کو اضافہ دیا جاتا ہے اور وہ سود ہے۔ پنشن یا گریچویٹی وغیرہ اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت اپنی طرف سے تعاون کر رہی ہوتی ہے آپ کے ساتھ، جو اس کے اندر کوئی مسئلہ موجود نہیں۔ اگر کسی کو قرض اس شرط کے ساتھ دیا جائے کہ جب وہ اس قرض کو واپس کرنے قابل و ادا کر دے، ایسے قرض کو کیا کہا جائے؟ مطلب یہ کہ ٹھیک ہے، یہ تو قرض حسن ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے اچھی شکل یہی ہے کہ اگر آپ اتنی جو ہے نا قربانی دے سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء ہی کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ قرض میں آپ مدت کا تعین بھی نہ کریں، یعنی قرض حسن میں آپ مدت کا تعین بھی نہ کریں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مقروض کے پاس جب بھی استطاعت ہو تو وہ جو ہے وہ ادا کرے، اور اسی طریقے سے قرض خواہ بھی اسے ناجائز طور پر جو تنگ نہ کرے، جب اس کے پاس ہو تو اسے دے۔ سب سے آئیڈیل شکل یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ مدت کا تعین نہ کریں، لیکن تعین بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی کوئی اس طرح کی وہ جو ہے کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جب بھی تم دین کا کاروبار کسی ایک مقررہ مدت کے لیے کرو، تو اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ مدت کا تعین بھی جو کر سکتے ہیں۔ کیا بینک میں بطور میڈیکل ایڈوائزر جاب کر سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو وہی جو بات بتائی تھی کہ آپ کیا سروس جو ہے پرفارم کر رہے ہیں، یہ بات اس میں جو ہے نا امپورٹنٹ ہے۔ باقی میڈیکل ایڈوائزر اگر کہیں اور ہو سکتا ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ وہاں پر جو اختیار کر لی جائے، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایسا پرابلم نہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ میں نے ایک اصولی آپ کو جو صورتحال جو بتا دی ہے، یعنی خود اس سلسلے میں آدمی اپنی پوزیشن کا تعین کر سکتا ہے، خود یعنی ایک رائے جو ہے اس کے حوالے سے جو قائم کر لے۔ پرائز بانڈز انعامی اسکیمیں، پرائز بانڈز انعامی اسکیمیں جو ہے نا یہ تقریباً جو ہے یہ سود ہی کی شکل ہے۔ تو دیکھیں نا کہ جی 100 روپے کا جو ہے پرائز ہے اور اس پہ آپ کو جو 1,00,000 روپے مل رہا ہے، کس کے مقابلے میں؟ قرآن میں یہ جو کہا ہے نا کہ انما الخمر والمیسر، میسر کیا ہے؟ میسر سے مراد ہے یسر، آسانی، یعنی ٹو گیٹ سم تھنگ ٹو ایزیلی وداؤٹ ورکنگ فار اٹ، یسر سے نا میسر جو ہے۔ یہ جیسے کہ کروڑ پتی اسکیم کہ جی آپ 50,000 روپے حبیب بینک کو دیں تو اس کے بدلے میں آپ کا 1 کروڑ یا کہ 50 کروڑ جو نہیں، کس کے اگینسٹ میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک قسم کی سودی ذہنیت کو جو ہے یہ چیزیں پروموٹ کرتی ہیں۔ لوگ پھر جائز طریقے سے محنت کر کے کام کرنے کے بجائے وہ پھر اس طرح کے راستے جو تلاش کرتے ہیں۔ یہ معاشرے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں اسکیمیں انتہائی نقصان دہ ہے۔ آج کل یہ جو اسکیمیں چلی ہوئی ہیں کہ جیسے گولڈن کی، جس میں کہ 3 فارم دیے جاتے ہیں، جو آگے بیچنے ہوتے ہیں، جن کو فارم ملتے ہیں انہوں نے آگے بیچنے ہوتے ہیں، جبکہ اس فارم میں
مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو گیمبلنگ کی شکل ہے، ساری جو ہے یہ جوا ہے کہ آپ قوم کو اس فضول طرح کے اس میں جو وہ لگا رہے ہوتے ہیں، ایک جوا جس کے اندر کوئی آپ کی جو محنت نہیں ہے. دیکھیں نا کہ اگر آپ نے 2 ممبر بنا لیے ہے تو آپ کو اتنا ہے، 3 ممبر آپ نے بنا لیے. وہ جو چائنا والوں نے بھی ایک مشین کے سلسلے میں جو اسی طرح کا جو سلسلہ جو شروع کیا، مجھے تو لگتا ہے یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ایک قسم کی گیمبلنگ کی جو شکل ہے. اسلامی معاشرے میں جو اس طرح کی جو چیزیں یہ کم از کم اسلامی معاشرے کی ویلیوز کے ساتھ یہ چیزیں مطابقت نہیں رکھتی. ان چیزوں کی جو ہے نا حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. کیا قسطوں پر گاڑی خریدنا جائز ہے؟ آج کل جیسے انشورنس ہوتی ہے، اگر وہ ٹوٹ گئیں یا ڈیمیج ہو گئیں تو انشورنس ان کو صحیح جو کروا کے، میرے خیال کے مطابق بلا ضرورت انشورنس جو ہے وہ نہیں کروانی چاہیے. یعنی لائف انشورنس کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو مکمل طور پر جو ناجائز ہے. گاڑیوں کے جو انشورنس کے جہاں پہ کوئی اسٹیٹ کی ہے، یہ جیسے کہ پیلی ٹیکسیاں، یلو کیبز جو ہے اس میں یہ لازمن تھا کہ آپ اپنی گاڑی کو جو انشور کروائیں، بینک کا یہ اس طرح کا سلسلہ، وہ ایک مجبوری ہے. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ یہ شاید کوئی اس طرح کی جو چیز ہو. باقی جو بڑے کاروبار ہیں ایکسپورٹ امپورٹ کے، اس میں انشورنس ہوتا ہے، وہ اس کا حصہ ہے، ایک ضرورت بھی ہے، تو اس ضرورت کے تحت جو ہے اسے یعنی جائز کہا جا سکتا ہے. 15,000 کا ٹکٹ لیں اور پھر ڈیٹ بتا دی جائے کہ فلاں ڈیٹ کو قرآن اندازی ہوگی اور اس قرآن اندازی میں مکان یا زمین پلاٹ، تو کیا یہ مکان یہ پلاٹ لینا درست ہے اور کیا 15,000 کا ٹکٹ لینا درست ہے؟ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ یعنی یہ جیسے کہ چائے کا ڈبہ لے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کو جو قرآن اندازی پہ مکان ملے گا. سوال یہ ہے کہ 50 روپے کا یا 60 روپے کا چائے کا ڈبہ اور 30 اور 40 لاکھ کا مکان، اس کے اندر جو ہے وہ مناسبت کیا ہے؟ بھئی اگر آپ کو بہت ہی زیادہ لوگوں کا یعنی جسے آپ یہ کہیں کہ فائدہ مقصود ہے تو آپ جو قیمت کم کر دیں نا تاکہ تمام لوگوں کو فائدہ پہنچے. اگر آپ جو ہے وہ 25-30 لاکھ کا مکان دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو اتنا منافع ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے یہ 10 روپے میں بھی وہ 60 روپے والا ڈبہ جو فروخت کر سکتے ہیں. تو لوگوں کو کیوں نہ فائدہ پہنچائیں بجائے اس کے کہ لوگوں کو آپ جو ہے وہ دھوکہ دیں. میں تو کہتا ہوں واضح طور پر یہ فراڈ اور ڈسپشن کی شکل ہے. دیکھیں فراڈ کیا ہے؟ فراڈ ہم لیگلی اسے کہتے ہیں کہ ٹو انڈیوس یا کہ ٹو پرسویڈ اے پرسن بائی سم ڈسپٹیو مینس ٹو انٹر اے کانٹریکٹ وداؤٹ وچ ہی وڈ ہیو ناٹ انٹرڈ اٹ. کہ آپ لوگوں کو مختلف طریقوں سے ترغیب دیں کسی کانٹریکٹ کرنے کی یا کوئی چیز خریدنے یا کہ بیچنے کی، اگر وہ نہ ہوتا تو وہ شخص جو ہے وہ نہ کرتا. یعنی یہ مختلف ترغیبی ہتھ کنڈے ہیں نا. دیکھیں یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ یعنی آپ ایک شخص کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ صرف یا یہ واشنگ پاؤڈر لے لو تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے جو ہے نا وہ کانوں کے بندے نکلیں یا فلانے یا فلانے. اب ایک عورت کو ضرورت ہی نہیں ہے اور وہ ڈھیر جو لگا رہی ہے، مطلب یہ کہ صرف کے اور اس کے جو پیکٹس کی، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ساری دھوکہ بازی ہے. کیا آپ ایک ضرورت کے تحت یہ سارا جو کام کریں یا محض اس لالچ میں کہ ہو سکتا ہے کہ جی 4تھے ڈبے میں نکل جائے، 5ویں ڈبے میں، ہو سکتا ہے 10ویں ڈبے میں جو نکل جائے؟ بالکل یہ ساری کی ساری فضول چیز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کو اس سلسلے میں انٹرفیئر کرنا چاہیے اور اس طرح کی تمام جو چیزیں ہیں چاہے وہ انفرادی سطح پر ہوں یا کہ مطلب یہ ہے کہ اجتماعی سطح پر ہوں، ان تمام کو جو ہے نا مکمل طور پر بند کیے. اگر اپنی چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے، ایڈورٹیزمنٹس کا آپ ضرور سہارا لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو ہیں ان کے ساتھ ڈسپروپورشنیٹ پرائزز سے مراد یہ ہے کہ 50 روپے کے ساتھ آپ جو ہے وہ 30 لاکھ یا اس طرح کا سلسلہ، یہ ڈسپروپورشنیٹ یعنی یہ بالکل یہ ایک ناجائز سود کی شکل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں گیمبلنگ بھی ہے اور سود بھی ہے اور سوسائٹی کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. پورا آپ کا بیلنس جو ہے نا وہ اپ سیٹ ہو جاتا ہے. اگر کوئی ایک پلاٹ 2 لاکھ میں خریدا اور 5 سال کے بعد اس پر منافع 10 لاکھ ملے تو کیا یہ سود ہوگا؟ میرے خیال اس کے اندر کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. آپ اپنی چیزوں کو منافع پہ جو بیچ سکتے ہیں، اگر اس وقت اس کی قیمت جو 10 لاکھ ہے تو کیا پرابلم ہے اس کے اندر؟ جیسے کوئی شخص جو ہے نا وہ ڈالر اپنے پاس جو رکھتا ہے، بعد میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو بیچ دیتا ہے، یہ بالکل جائز ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. منی چینجنگ کا کاروبار جائز ہے بشرطے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو منی چینجنگ ہو وہ سائملٹینیس ہو، کہ مطلب میں نے ڈالر دیے اور روپے میں اسی وقت جو لے لوں. اس کے اندر جو ڈیلے ہے، ڈیلے ان ڈیلیوری،
وہ ایک سود کی شکل ہے کہ میں نے جو ہے وہ ڈالر دے دیے اور دوسری پارٹی جو ہے وہ چینجر ہے وہ روپے ابھی نہیں دے رہا بلکہ کچھ دنوں کے بعد دے رہا ہے.